قرآن کی طرح یہ احادیث بھی وحی پر مبنی ہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی تضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تعویل کر کے حدیث کے مطابق بنا لی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، حکم حدیث کا رہے گا۔ یہ عقائد ہو گئے ان روایات۔ اب ان عقائد کی روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے معبد عبادت گاہ، ان کا مرکز جو تھا، اس کا کیا مقام ہے؟ جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے کعبے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں؟ یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیت المقدس کا کہ وہ کس کی تحویل میں رہنا چاہیے، کون اس کی کس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے، بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے، کس کا ہے وہ؟ یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے نا۔ بات اگر وہ رہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یروشلم میں بیت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، وہ مسجد عبادت گاہ، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہاں اگر وہ مسجد بعد میں بنی ہے تو خالی جگہ پہ بنی ہے۔ اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادت گاہ تھی، ہمارا ہیکل تھا، اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی۔ یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے، آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی، انہیں مسمار کیا مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی، تو اولی حق تو ان کا ہے۔ لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا، ہیکل سلیمانی موجود تھا، وہ عبادت گاہ تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے نمازیں پڑھی، وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھیں، اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہیں، اس کی جگہ وہاں مسجد آ گئی۔ خواہ وہ بنی امیہ کے زمانے کی، عبد الملک کے عہد کی سن 72 ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ، مسجد اس کی جگہ آ گئی، جس بیت المقدس کو، جس مسجد، جس ہیکل سلیمانی کو، جس عبادت گاہ کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھیں یہ چیزیں، بعد میں وہ نہ رہیں، ان کی جگہ مسجد آ گئی۔ کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دیا آپ نے کہ حق ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، ہماری مسجدوں کو ہمارے ہیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے، ثبوت بہم پہنچا دیا۔ میں پھر دوہرا دوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ستمبر 59 میں ہی 69 میں، معاف رکھیے گا 1 منٹ کے لیے، ستمبر 69 میں 69، میں نے کہا غلطی نہ کر دوں، اس میں یہ چیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت یروشلم میں یہودیوں کا کوئی معبد تھا ہی نہیں۔ بڑی صاف بات تھی، یہودیوں کا دعویٰ خارج ہو جاتا اس سے۔ اور چند ہی دن گزرے اسی ستمبر 69 میں انہوں نے
اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ یروشلم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی. جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا، کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑتے تھے. تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی اسی ستمبر 69 میں چند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہاں کا، نہ مسجد اقصی، نہ کوئی ہیکل سلیمانی، نہ کوئی عبادت گاہ تھی ہی نہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی. حضور اور آپ کے ساتھی 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کی زندگی کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. تو اس کے وجود کا تو اعتراف آپ کے ہاں موجود ہوا، اور حدیثوں میں یہ موجود ہے. ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے. اسے آج تک قبلہ اول کہے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود ہم پہنچا رہے ہیں ہم. آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں داخل ہوئی. قرآن کریم میں نہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی ذکر ہے، نہ تحویل قبلہ کا. جب پہلے اس کو بنانے کا ہی ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے دن سے تھا. یہی نہیں تھا حضور کے زمانے میں. اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس. سب سے پہلا گھر وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا. دوم تو اب کہا ہی کیا جائے گا، وہی تھا. اول بیت وضع للناس، تمام نوع انسانی کے لیے پہلا گھر خدا کا. ان حقائق کی روشنی میں عزیزان مان آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے، حضور کو مکے سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو معراج سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ لیجیے. خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ عرش ہے. خدا وہاں ہوتا ہے. یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے. اسپیس، اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی. اسپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جسے کہتے ہیں آپ، مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے. مادہ جگہ گھیرتا ہے. وہ 4th-5ویں میں یہ پڑھایا جاتا تھا. جب مادہ جگہ گھیرتا ہے، اسپیس، اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں چیزیں، مکان اور زمان، یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں. ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے. اس نے تو اللہ کی ذات کو، خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا، معرّہ اور معزّہ رکھا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کہ یہ چیزیں
کوئی مادی شے جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے، کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے، یہ تو ٹائم ہوا، کسی ایک مقام کے اوپر ہو